بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، تصور کیجئے ایک ایسی دنیا کا جہاں زمین کا نام و نشان مٹ رہا ہو، جہاں آسمان سے پانی نہیں بلکہ قہر برس رہا ہو اور زمین اپنے اندر چھپے سارے سمندر باہر اگل رہی ہو۔ ایک ایسا طوفان جس نے انسانی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ لیکن اس عالمگیر تباہی کے بیچوں بیچ ایک عظیم لکڑی کا جہاز لہروں کے رحم و کرم پر تیر رہا تھا، جس میں دنیا کی بقا کا راز چھپا تھا۔ یہ کہانی ہے حضرت نوح علیہ السلام، ان کی تاریخی کشتی اور تاریخی انسانی کے سب سے بڑے طوفان کی۔ اگر آپ اس سچے اور ایمان افروز واقعے کی مکمل تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ گمراہی اور دعوت۔ طوفان نوح اچانک نہیں آیا تھا، اس کے پیچھے صدیوں کی سرکشی اور نافرمانی کی داستان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ نے مبعوث فرمایا تو اس وقت انسانیت بت پرستی، ظلم اور گناہوں کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک سچے خدا کی طرف بلایا، 1-2 سال نہیں بلکہ 950 سال تک۔ آپ اپنی قوم کو دن رات سمجھاتے رہے، لیکن جواب میں ملا تو کیا؟ مذاق اور پتھر۔ قوم کے سرداروں نے کہا، اے نوح، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ جب پانی سر سے گزر گیا اور قوم کی اصلاح کی کوئی امید نہ رہی تو حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کسی نافرمان کو رہنے نہ دے۔ صحرا میں جہاز۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور حکم دیا، ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی تیار کرو۔ یہ کوئی عام کشتی نہیں تھی، اس کی تیاری کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے خود درخت اگائے، لکڑیاں کاٹی اور ایک دیو ہیکل جہاز بنانا شروع کیا۔ تاریخ دان بتاتے ہیں کہ یہ کشتی 3 منزلہ تھی۔ پہلی منزل جانور اور پالتو جانوروں کے لیے، دوسری منزل انسانوں یعنی ایمان لانے والوں کے لیے، تیسری منزل پرندوں کے لیے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اس خشک زمین اور صحرا نما علاقے میں کشتی بنا رہے تھے تو وہاں سے گزرنے والے کافر ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ کہتے تھے، اے نوح، کل تک تم نبی تھے، آج ترخان یعنی کارپینٹر بن گئے، اور یہ کشتی چلے گی کہاں؟ یہاں تو دور دور تک کوئی دریا یا سمندر ہی نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اطمینان سے جواب دیتے، آج تم ہم پر ہنستے ہو، ان قریب ایک وقت آئے گا جب ہم تم پر ہنسیں گے۔ عذاب کی علامت اور کشتی میں سواری۔ اور پھر وہ گھڑی آ پہنچی جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ نے عذاب کی ایک نشانی مقرر کی تھی کہ جب تندور سے پانی ابلنے لگے تو سمجھ جانا کہ وقت آ گیا ہے۔ ایک دن اچانک مٹی کے خشک تندور سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ اللہ کے حکم کا سگنل تھا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمام چرند پرند اور جانوروں کا ایک ایک جوڑا یعنی نر اور مادہ کشتی میں سوار کر لیں۔ سبحان اللہ، یہ قدرت کا ایک حیرت انگیز منظر تھا۔ شیر، ہاتھی، ہرن، سانپ، عقاب، دنیا کا ہر جانور لڑے بغیر ایک ترتیب کے ساتھ کشتی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ چند خوش قسمت انسان کشتی میں سوار ہوئے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، جن کی تعداد روایات کے مطابق صرف 80 کے قریب تھی۔ طوفان نوح کا ہولناک منظر۔ اور پھر کائنات نے وہ منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور ایسا مینہ برسا
کہ جیسے ندیاں گر رہی ہوں۔ دوسری طرف زمین کے سینے کو پھاڑ دیا گیا، جہاں سے سیکنڈوں میں کروڑوں گیلن پانی ابلنے لگا۔ قرآن پاک کے الفاظ میں پس دونوں پانی اس کام کے لیے مل گئے جو مقدر ہو چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بستیاں، محل، پہاڑیاں سب پانی میں ڈوبنے لگیں۔ ہر طرف چیخ و پکار تھی، لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے اونچے پہاڑوں کی طرف بھاگ رہے تھے، لیکن پانی کی رفتار ان کی سوچ سے زیادہ تیز تھی۔ لہریں اتنی اونچی تھیں جیسے بڑے بڑے پہاڑ ہوں۔ بیٹے کی نافرمانی اور دردناک انجام۔ اس ہولناک منظر کے دوران حضرت نوح علیہ السلام کی نظر اپنے بیٹے کنعان پر پڑی، جو پانی سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کی طرف جا رہا تھا۔ ایک باپ کا دل تڑپ اٹھا۔ انہوں نے پکارا، اے میرے پیارے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ مت رہ۔ لیکن بیٹے نے غرور سے جواب دیا، میں ابھی کسی اونچے پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں سوائے اس کے جس پر وہ رحم فرمائے۔ ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ ایک زوردار لہر آئی اور کنعان کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ بہا لے گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی جو ایمان نہیں لائی تھی اس طوفان میں غرق ہو گئی۔ یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے ہاں رشتہ داری نہیں، صرف ایمان کام آتا ہے۔ طوفان کا خاتمہ اور جودی پہاڑ پر پڑاؤ۔ کئی دنوں تک یہ طوفان پوری زمین پر برپا رہا، یہاں تک کہ زمین سے شرک اور نافرمانی کا نام و نشان مٹ گیا۔ جب سب کچھ پاک ہو گیا تو اللہ کا حکم ہوا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا۔ آسمان نے برسنا بند کر دیا اور زمین نے سارا پانی جذب کر لیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی وہ عظیم کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے زمین پر قدم رکھا۔ یہ انسانیت کی ایک نئی شروعات تھی۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی یعنی the second آدم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آج دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ انہی کی اولاد اور اسی کشتی کے مسافروں کی نسل سے ہیں۔ عبرت اور پیام۔ دوستو، طوفان نوح کا یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ جب اس کا عذاب آتا ہے تو کوئی طاقت، کوئی پہاڑ اور کوئی رشتہ انسان کو بچا نہیں سکتا۔ کامیابی صرف اور صرف اللہ کی اطاعت میں ہے۔ آج بھی اگر ہم دنیا اور آخرت کی تباہی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایمان اور ہدایت کی کشتی میں سوار ہونا پڑے گا۔ آپ کو یہ ایمان افروز ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی مزید تاریخی اور اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ایک اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔